خواتین و حضرات کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے. جان ہے تو جہان ہے. اگر ہماری صحت اچھی ہے تو دنیا کی ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے، اور انسانی صحت میں دل جو ہے وہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے. دل کی بیماریاں کیوں ہوتی ہیں، ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں، اگر خدا نخواستہ کسی کو یہ بیماری ہو جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے، کون سی خوراک کھانی چاہیے، اس حوالے سے جو جدید میڈیکل ریسرچ ہے اس کو سویڈن کے 4 ماہر ڈاکٹرز جو ہیں انہوں نے اخوت سویڈن کے تحت ہونے والے ایک ہیلتھ سیمینار میں بیان کیا تھا. اس سب کا خلاصہ میں اس ولاگ کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسے نہ صرف آپ خود دیکھیں بلکہ اپنے دوست احباب سے بھی شیئر کریں تاکہ وہ ان اہم معلومات سے جو ہے وہ آگاہ ہو سکیں اور ہم سب کی صحت جو ہے وہ اچھی رہ سکے. تو لیجئے اس ولاگ کو ملاحظہ کیجئے. ماشاءاللہ ونڈرفل پینل ہمارے پاس ہے، تو آج آپ کو ڈسکشن کا مزہ آئے گا. یہ بات سمجھیں اس کی کیا ضرورت ہے. سویڈن میں تو ہیلتھ سسٹم ہے اور ہر ایک کے لیے ہے، بالکل ایسے ہے، لیکن بہت سی ریسرچ ہوئی ہیں سویڈن میں بھی کہ جن لوگوں کو اویئرنیس ہوتی ہے، جن کو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ اس ہیلتھ سسٹم سے بہتر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈیزیز ہونے کا اتنا ہی رسک ہوتا ہے یا کہ ہم کچھ ایسی وجوہات ہیں ہم ان کو کم رسک کو کم کر سکتے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور دوسرا رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے ریلیٹڈ جو ڈائٹ ہے اس پہ جو جدید ریسرچ ہوئی ہے دل کی بیماریوں کے ریلیٹڈ اس کا بھی تھوڑا میں بتاؤں گا. اور کیونکہ ہم ساؤتھ ایشینز ہیں ان کے لیے ہم میں رسک زیادہ ہائی ہوتا ہے ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز ہونے کا، تو تھوڑا ہے. دیکھیں دنیا میں نا جتنی بھی وباء ہوتی ہے نا ایک سال میں، آدھی وباء جو 50% ڈیتھس ہوتی ہے نا، یا تو لوگ مرتے ہیں وہ جو ایک بی ایم آئی ایک پیرامیٹر ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہائٹ اور ویٹ کی بیس پہ ہم وہ مشق کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا جو ساؤتھ ایشین ہے نا، یہ 22 بی ایم آئی کے بعد ان میں نا یہ ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کمپیئر ٹو فار ایگزامپل یہ دیکھیں چائنیز میں اگر بی ایم آئی 24 تک بھی ہو نا تو ان کا رسک نہیں اتنا بڑھتا. اور اسی طرح یہ جو بلیک ہیں ان کے اندر 26 تک، اور دوسرے یہ وائٹ ہیں ان کے اندر اگر 30 تک بھی ہو نا تو وہ رسک نہیں اتنا بڑھتا. لیکن ہم ساؤتھ ایشین میں 22 بی ایم آئی کے بعد ہمارا ہائی رسک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یعنی کہ ہمیں زیادہ ایز اے ساؤتھ ایشین تھوڑا سا زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے کمپیئر ٹو جو دوسرے انسیسٹری کے لوگ ہیں. یہ اس کو ایک بڑے آسان طریقے سے ہے. دنیا کی جو ہیلتھ کی ریکمنڈیشن ہے نا کہ بھئی آپ ہفتے میں نا 150 منٹ تک باہر جا کے نا تھوڑا سا جاگنگ کریں، تھوڑا واک کریں، یعنی کہ ایک ریکمنڈیشن ہے. لیکن ہمارے ساؤتھ ایشینز کے لیے ہے کہ بھئی آپ کو ایکسٹرا کرنا پڑے گا. آپ کو 250 منٹ ایک ویک کے اندر نا، ٹھیک ہے نا، کوشش کریں کہ آپ نے 30-40 منٹ تھوڑا سا نکلیں. یہ سویڈن جو ہے یہ پیراڈائز ہے ایکٹیویٹی کے لحاظ سے، جتنی کی اس کے اندر فیسلٹیز ہے. آئی تھنک دس از ون آف دا موسٹ بیوٹیفل کنٹری، اور اس میں اتنی سہولتیں ہیں ایکسرسائز اس کے لیے لحاظ سے نا، تو ہم اس کو اویل کریں. تو کوشش کریں کہ اپنا 250 منٹ کا جو ہمارا ایک ہے نا، جتنی بھی ایکٹیویٹی کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ 250 منٹ بھاگیں یا ایک سٹارٹ لیں، تو کوشش کریں کہ مطلب یہ ہمارا لائف سٹائل میں ہو. تو دیکھیں ایک اور اس کو اسپیکٹ سمجھنے کا ہے، جیسے یہ یورپین ہے نا، تو وہ یورپین سے جو ہم ساؤتھ ایشینز ہوتے ہیں نا، ان سے 5 سے 10 سال پہلے ڈائبٹیز کا رسک بڑھ جاتا ہے. یہ سارے اسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے نا ہم ایک 2 بندوں کا کمپیریزن ایک کریں ایوریج، تو یورپین کی نسبت نا ہمیں یہ ڈائبٹیز یا ہارٹ ڈیزیز ہونے کا رسک 5 سے 10 سال پہلے ہوتا ہے ان کی نسبت نا. چلیں جی، یہ تو سارا کچھ ہو گیا. اب بات ہے آخر میں سمرائز کرتا ہوں، کیا ہارٹ کی ڈیزیز یا ڈائبٹیز اس سے ہم بچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ میرا جواب ہے یس. 90% کیسز میں ہم بچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہم ایک تو ہیلدی کھائیں، ٹھیک ہے جی، اپنی خوراک میں نا کچھ کمپوننٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز ریگولرلی کریں. دنیا کی ریکمنڈیشن ہے کہ 150 منٹ، لیکن ساؤتھ ایشین کے لیے ہے کہ 250 منٹ، ٹھیک ہے نا. ایک سمپل پیرامیٹر ہے. میں نے ایک اپنے ذاتی طور پہ میں کہتا ہوں، میں نے ایک انٹروینشن اپنے لحاظ سے کی تھی جی. میں نے پچھلے سال اگست میں نے کہا جی میں نے 10,000 اسٹیپ ہر روز میں نے چلنا ہی چلنا ہے. 10,000 اسٹیپ کرنے یہ اتنا کوئی ہے نہیں چیز. آپ ایک 10,000 اسٹیپ رکھ لیں، اور میں ابھی تک چل رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. ہر مہینے میرا ایوریج 10,000 اسٹیپ.
میں کہتا ہوں آپ نا اپنے موبائل, آپ سب کے پاس ماشاءاللہ سارے اچھے اچھے موبائل ہیں, اس میں ایک ایپ ہے, اس میں ڈال دیں, جتنا آپ واک کرتے رہتے ہیں وہ آپ کا ویسے ہی ہیلتھ کے اندر ایک وہ ہے, ٹھیک ہے نا, وہ دیکھتا ہے 10,000 اسٹیپ 500 کیلوریز, دس از ایوریج. یہ آپ اب اپنی لائف میں رکھ لیں, جی میں نے اتنا کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ سب سے جو ہے نا منیمم ہے, یہ اس پہ آپ نے رہنا ہی رہنا ہے, منیمم پہ رہنا ہے. باقی آپ یہاں تو ہر شہر میں بہت ساری دوڑیں ہوتی ہیں, میراتھنز ہوتی ہیں, آپ یہ ایک ٹریڈیشن ہے سویڈش کلچر کی نا, تو وائی ناٹ کہ ہم بھی یوز کریں. میرے List, formerly called Life Simple 7, is called Life's Essential 8. It's made up of these measures and behaviors: diet, physical activity, nicotine exposure, sleep, weight, blood cholesterol, blood sugar, and blood pressure. Why the change? As always with the American Heart Association, science drove the decision. Life Simple 7 is well known and widely cited. ہم لوگوں کو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے, اور پریکٹیکلی میں نے یہ دیکھا ہے. میں سعودی عرب میں تھا تو میں کہتا تھا یار یہ ہارٹ کی جو انفارکشن ہے یہ سارے پاکستانیوں, انڈینس اور بنگلہ دیشیز کو ہوتی ہے. میں نے بہت کم ایجپشینس, بہت کم سعودیز دیکھے ہیں جو ایمرجنسیز میں ہارٹ کی انفارکشن کے ساتھ آتے تھے. اور اس کی بیسک ریزن ایجپشینس اور یہ جو میڈیٹرینین کے اراؤنڈ کے ایریا میں ان کی ڈائٹ ہی ہے. آلدو اب سعودی عربیہ میں لائف اسٹائل کافی چینج ہو گیا, اور وہ بھی بہت وہ فیٹی فوڈ اور فاسٹ فوڈس وغیرہ لے رہے ہیں. اینی ہاؤ یہ دو چیزیں, ایک تو آپ کو اپنا کولیسٹرول, اسپیشلی جو LDL ہے جس کو بیڈ کولیسٹرول بولتے ہیں, اس کو بہت خیال کرنا ہے کہ اس کو جو نارمل صحت مند لوگ ہیں اس کو 3 سے نیچے رکھنا ہے. لیکن جن کو ڈائبٹیز ہے یا بلڈ پریشر ہے ان کے لیے جو ریکمنڈیشن ہے وہ 2 سے بھی نیچے ہے یا 1.8 سے بھی نیچے ہے. یہ جو پچھلی دفعہ میں نے ڈسکس کی تھی جو اسٹینڈرڈ میجرمنٹس ہیں جن کو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے, یہ ہم لوگوں کو سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور جو ویسٹ سرکمفرنس ہے اس کے لیے بھی کہ جو میلز ہیں وہ 94 سینٹی میٹر سے کم رہنی چاہیے اور فیمیلز میں 80 سینٹی میٹر سے کم رہنی چاہیے. یہ ایک رسک اسیسمنٹ اسکور ہے جو یوز ہوتا ہے پورے یہاں یورپ میں, جس کو اسکور 2 یا اسکور او پی بولتے ہیں. اس کے حساب سے جو آپ کا رسک ہے اس کو وہ کیٹیگرائز کرتے ہیں ویری ہائی رسک, میڈیم رسک اور لو رسک میں. یہ اس اسکور کی بیس پہ آپ اسیس کر سکتے ہیں کہ آنے والے 10 سال میں آپ میں کتنے چانسز ہیں کہ آپ کوئی ہارٹ کی ڈیزیز یا اسٹروک یا اس طرح کی کوئی بیماری ڈیولپ کر لیں گے. تو جن میں ویری ہائی رسک ہے وہ ان میں ظاہر ہے 10% سے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ آنے والے 10 سالوں میں کچھ نہ کچھ بیماری لگ جائے گی ان کو. یہ ایک سائٹ ہے جہاں سے جا کے آپ یا اس لنک پہ جا کے آپ اپنا اسکور کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ میں کسی بیماری میں لگنے کا رسک کتنا زیادہ ہے, یہ جنرلی آپ کی ایج, کولیسٹرول, بلڈ پریشر وغیرہ پہ وہ ٹولز کو یوز کرتا ہے. اب جو مجھے لگتا ہے کا رسک کم کر دیتا ہے, جیسے ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا ایون کینسر, اس طرح کی, وہ آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور اس کو نگلیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم سب لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ ہم ہر روز ضرور چلیں. اس میں ایک میں نے سلائڈ دیکھی تھی, اس میں بڑی اچھی مزے کی جو ٹپس دی ہوئی ہیں کہ جیسے آپ کو اپنا گول سیٹ کریں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اپنے موبائل کو لیں اور وہ اپنے اسٹیپس کاؤنٹ کریں. یہ بڑا انٹرسٹنگ کچھ انہوں نے جو بتایا ہوا ہے کہ 75 to 150 منٹس کم از کم جو ہے نا آپ کو چلنا چاہیے ہائی انٹینسٹی, یا پھر 150 سے 300 منٹ ہر ہفتے میں چلنا چاہیے. لمبا بیٹھنا نہیں چاہیے. جو 65 سال کے سے اوپر کے لوگ ہیں ان کو بیلنس ٹریننگ کرنی چاہیے. بیلنس ٹریننگ میں زیادہ تر وہ سمپل ہیں, تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہیں, تھوڑی دیر کے لیے ایک پاؤں پہ کھڑے رہیں, دوسرے پہ کھڑے رہیں, یا بیک کو اسٹریچ کریں. اس طرح سے یہ بیلنس ٹریننگ ہے. بچے, ہمارے بچے آج کل بہت زیادہ بیٹھتے ہیں. یہ جو آج کا جو ریکمنڈیشن ہے, یہ ہمارے یہاں سویڈن میں بھی یہی ریکمنڈیشن ہے کہ کم از کم 60 منٹ ان کو ہر روز چلنا چاہیے. اچھا, یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ یہ جو ڈائبٹی کر رہے ہیں ان کے 70% جو لوگ جن کو ڈائبٹیز ہوتی ہے ان میں ہائی بلڈ پریشر بھی ہو جاتا ہے.
डॉक्टर साहब ने बताया कि 30% जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनमें हार्ट की डिजीज़, हार्ट से रिलेटेड या स्ट्रोक इस तरह से हो सकते हैं। जो डायबिटीज़ के लोग हैं उनमें आम लोगों से 2 टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट की डिजीज़ करने का। फिर अगर आप अपना ब्लड प्रेशर सिर्फ 5 मिलीमीटर सिस्टोलिक कम कर लें तो 10% आप अपना रिस्क कम कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो दवाई नहीं लेना चाहते, वो कहते हैं जी नहीं ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, फलान है, ये है। लेकिन ये ब्लड प्रेशर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। स्मोकिंग, ये जो लोग करते हैं वो छोड़ दें। 47% स्मोकर्स में कॉर्नरी जो हार्ट की डिजीज है, 50% लोगों में स्ट्रोक 54% में स्ट्रोक और 51% में हार्ट से रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस होते हैं जो स्मोकर्स होते हैं। यहाँ मौजूद जो भी सारे डॉक्टर साहिबान हैं वो भी शायद मेरी बात को सेकंड करें कि वार्ड सेंट्रल ही पहला यानी सीढ़ी है कि जहाँ ज़्यादातर लोग वहाँ से आगे रेफर होके जाते हैं। अब यहाँ जो है हर चीज़ सिस्टमेटिक है। सिस्टमेटिक क्या है कि इसमें अब आप जब वार्ड सेंट्रल डॉक्टर के पास जाएं तो 3 चीज़ें यहाँ लोगों के जहन में होती हैं जो यहाँ यूरोपियन होते हैं। उनके जहन में है कि वो क्या सोच रहे हैं, आइडियाज़ हैं, और उनके क्या कंसर्न हैं और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब अमूमन मेरे पास अगर कोई बरसगीर के यहाँ आ जाते हैं मतलब पेशेंट, अब वो ये बोलते हैं कि जी मिसाल के तौर पर मुझे जिस्म में दर्द है और चुप चले जाते हैं। अब हम यहाँ पे जो है हमारी ट्रेनिंग ऐसे हुई है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो सारी तकलीफ बताएं अपनी, वो एक बॉन्ड बने हमारा। तो फिर और बार बार पूछना अच्छा भी नहीं लगता। आती हैं तो बाज़ औक़ात उनकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं होती क्योंकि पेशेंट में दबाव डाला होता है कि मुझे आगे भेजो, और ये हमें भी नज़र आता है कि इसमें कुछ कल्चरल इश्यूज़ हैं। तो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर्स हैं उनको किस्म का अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो हमें फिर वो रेफरल रिटर्न करनी पड़ती है। तो इसमें मरीज़ का भी वक्त ज़ाया हो जाता है कि उसने पहले एक चक्कर लगा लिया, अब वो दोबारा जो है वो जाएगा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में। तो ये हमें अवेयरनेस वाकई ही स्प्रेड करनी चाहिए। बाकी आई कम्प्लीटली एग्री, जो बातें हो चुकी हैं उनके साथ। एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमारा जो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है और हैंड सर्जरी को उसके 7 यूनिट्स हैं, उन 7 यूनिट्स में 1 यूनिट हैंड सर्जरी का उसका मैं हेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी काम किया उस एतबार से, लेकिन वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से इतना रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ, मैं डबल स्पेशलिस्ट हूँ ऑर्थोपेडिक्स में और हैंड सर्जरी दोनों में। तो मैंने कुछ साल ऑर्थोपेडिक्स में भी काम किया हुआ है। तो हमारी जो कम्युनिटी है उसके अंदर चूँकि फिजिकल एक्सरसाइज का रवाज नहीं है, तो बूढ़ों के अंदर कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा है, और बसबब इस कमज़ोरी के लोग गिरते हैं घरों के अंदर। मतलब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो कारपेट के ऊपर गिर जाते हैं, जो दहलीज़ें हैं घरों के अंदर उनके ऊपर गिर जाते हैं, तो हिप फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। अभी इस वक्त एक्चुअली मैं ऑन कॉल हूँ, लेकिन हॉस्पिटल काउंट नहीं है, वो किसी वक्त भी कॉल कर सकते हैं, लिहाजा 2 फ़ोन हैं। अभी कल सुबह मैं राउंड पे था तो एक रात के अंदर 9 हिप फ्रैक्चर्स, मतलब ये सूरत हाल है स्वीडन की। तो इसलिए एक्सरसाइज, अच्छा खाना, अच्छी तरह से सोना, अपनी ग़िज़ायत का ख्याल रखना, ये इस लिहाज से भी बहुत असरअंदाज है। और हमें पता है कि जब हिप फ्रैक्चर हो जाए तो उसकी मोर्टेलिटी भी बहुत हाई है। उसके 2 कह लें कि पीक्स आती हैं मोर्टेलिटी की। एक तो तकरीबन 48 घंटों के अंदर अंदर अगर मरीज़ की सर्जरी ना हो तो मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है। उसके बाद अगर ऑपरेशन के बाद मोबलाइज ना किया जाए पेशेंट को वक्ती तौर पे, तो फिर 2 हफ्ते बाद तकरीबन एक नया पीक आता है, न्यूमोनियाज और ब्लड क्लॉट्स वगैरह की वजह से। तो इसलिए अपना भी, अपने अजीज़ वकारब की सेहत का ख्याल रखें, ख़ासतौर पे बूढ़ों का ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह ये काम नहीं होंगे। बाकी मैं क्या कह सकता हूँ इसके अलावा। आपने मेंशन किया था कि अपनी जवानी के दौर में मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, जो कि मैं encourage करूँगा, चूँकि हम मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं स्वीडन के, कि आप कोऑपरेट करें अपनी जो रेग्यूनर हैं उनके जो नामवर लोग हैं पॉलिटिशियंस के साथ, और ब्रिज बिल्डिंग में काम करें, जो मुस्लिम कम्युनिटी है या फॉरेनर्स की कम्युनिटी है और स्वीडिश मेन सोसाइटी के साथ। तो कुछ साल पहले मेरा ख्याल है कि ग़ालिबन 2013 की बात है कि हमने एक बुकलेट पब्लिश की थी जिसके अंदर कुछ क्या एडवाइस थी कि खाना पीना कैसे करना चाहिए,
روزوں کے دوران اس کی فیزیولوجیکل افیکٹس کیا ہیں اور اس حساب سے جو ہے نا آپ اپنی صحت کو مینیج کریں. تو بیسکلی وہی باتیں جو کہ بھائی نے پہلے کی ہیں آج.